الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی میری ماں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے، جس کے احسان سے، جس کی عطا سے، جس کے فضل سے جمعہ المبارک کے بابرکت اجتماع میں، بابرکت دن میں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ بخشش فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی قدر، آج میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رو سے نماز کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے احادیث بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، کیونکہ نماز صرف رمضان میں فرض نہیں ہے یا رمضان کے پہلے عشرے میں ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں دن میں 5 وقت کی نماز ضروری ہے۔ آج المیہ ہے ہم سب کے لیے، چاہے فجر کی نماز ہو یا ظہر و عصر مغرب و عشاء کی نماز ہو یا جمعہ مبارک کا اجتماع ہو، تو ہر جگہ پر کمی محسوس ہو رہی ہے، اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی حجۃ الوداع فقال اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وآتوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ حجۃ الوداع میں خطاب میں حضور کو فرماتے ہوئے سنا، اپنے رب سے ڈرو، اپنی 5 نمازیں ادا کرتے رہو اور اپنے مہینے یعنی رمضان کے روزے رکھا کرو اور اپنے اموال کی زکات دیا کرو اور اپنے اولے
کی اطاعت کرو تو تم اس کے صلہ میں اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یعنی جنت ایسی سوچی نہیں ہے. بڑے نام میں بڑے لوگ معاملہ کیا ہے جنت مان جائے. جنت کی سوچی ہوتی نا تو پھر کیا کہنے سے جنت کی سوچی نہیں ہے. جنت کے حوالے سے حضور نے یہ فرمایا اپنے رب سے اللہ سے ڈرو 5 وقت کی نماز پڑھو شہرکم واتو زکات اموالکم. رمضان کے روزے رکھو مال کے اندر سے زکات دو. ہونا حاجی نے عالم لگا یار پہلو پہل جائے میرا نہ پڑھ اللہ بنا پیچھے صاحب استعداد بھی ہے صاحب نصاب بھی ہے دینا نہ پڑے. فرمایا اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اس کے سینے میں اگر انسان کام کرتے ہیں. حضرات گرامی قدر حضرت ابو امامہ سے دوسری حدیث مروی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جان لو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضور نے کیا فرمایا اے لوگوں جان لو. یہ جو روایت ہے نا ان ابی امامہ کا یقول سمیعت رسول اللہ یقول ایھا الناس فرمایا اے لوگوں جان لو سمجھ لو انہ لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ کون فرما ہے میرے پیارے آقا فرماتے انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. اللہ حضور نے فرمایا جان لو میرے بعد کوئی نبی نہیں اور نہ ہی تمہارے بعد کوئی اور امت ہے. یعنی جب نبی نہیں تو کوئی امت کیسے. تو جب نبی نہیں تو پھر یہ کہنا کہ ہم جن کا نبی مانتے ہیں. اللہ فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ولا امت بعدکم تمہارے بعد کوئی امت نہیں. الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم فرمایا خبردار صرف اپنے رب کی عبادت کرو اور صلوا خمسکم وصلوا خمسکم اپنی 5 نمازیں کو ادا کیا وصوموا شہرکم اپنے روزے رکھا پورے مہینے کے روزے رکھا. اللہ وَأَتُوا زَكَاةَ الْأَمْوَالِ اور اپنے مال کی زکات ادا کریں. طیبۃ بِهَا أَنفُسُکُمْ وَأَطِیعُوا وَلَا تَأْمُرُوا تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّکُمْ. الطبرانی و ابن ابی عاصم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. فرمایا کہ خبردار صرف اپنے رب کی عبادت کرو اپنی 5 نمازیں ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو. دلی رضامندی کے ساتھ اپنے مال کی زکات ادا کیا کرو اور اپنے عادل حکمرانوں کی اطاعت کرو
تو تم اس کے سلے میں اپنے رب سے جنت پاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو میرے دوستوں، جنت اتنی سوچی نہیں، جنت اتنی آسان نہیں۔ آج پرسوں کا کام رہا، بس مقرری خوش نہاں وہ ہمیں پاس میں اتنا جوش میں لے لیتے ہیں، بس جنہیں آ گئے وہ دل میں یہ نہیں جائے وہ اللہ معاف ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت سے نمازیں ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، دلی رضامندی کے ساتھ اپنے موال کی زکات ادا کرو اور اپنے عادی حکمرانوں کی اطاعت کرو، تو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت کی عبادت انسان تھی، حضرت اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ کیا سنا؟ اللہ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کرا دیا ہے، جس نے 5 نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا، مقررہ وقت پر ادا کیا، اور ان نمازوں کو رکوع اور سجود اور کامل خشوع سے ادا کیا، تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے، اور جس نے ایسا نہیں کیا، یعنی نماز ہی نہ پڑھی یا نماز کو اچھی طرح نہ پڑھا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے تو اس کی بخشش کر دے، چاہے تو اس کو جہنم کے اندر ڈال دے۔ ہاں جی، اسی بات ایسا کہتے ہیں نا، اس میں تو کوئی شک نہیں، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ جنت پر جائے گا، جو بندہ مال کی یقین ہوگی اس کی سزا کو پائے گا، حساب کو دینا پڑے گا۔ اور حساب کیسا ہے؟ حساب اتنا سخت ہے کہ آپ سوچ لیجیے، اتنا سخت حساب و کتاب ہوگا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ تھوڑی سی انگلی 4 سیکنڈوں کے لیے ہاتھ کے اوپر چلی جائے گا تو اس کی سڑک، اس کی جلن کئی دیر تک رہتی ہے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے کیا بیمار لگ جائے، ناک ٹچ کر جائے، مس کر جائے، تھوڑی دیر، چند سیکنڈ، چند منٹ میں، چند سیکنڈ کی بات کا نام چھوٹ جائے ہاتھ نہ، اس کی سڑک جو ہے، اس کی جلن جو ہے وہ کئی دنوں تک نہیں جاتی۔ آپ ماشاء اللہ کہیں موٹر سائیکل بائک پر دوڑے، سڑک سے رہنا یہاں لگ جائے گا تو وہ بعض اوقات کئی دیر تک بندے کو سڑک ہوتی رہتی ہے اور پریشانی کا عالم ہوتا ہے۔ تو جہنم کی آگ، حضور فرماتے ہیں کہ جہنم کا ایک لمحہ وہ ساری زندگی کی عیش و آرام ایک طرف ہے، ایک لمحہ جو ہے جہنم کا، ساری زندگی کی عیش و آرام بندہ بھول جائے گا اور کہنے پر مجبور ہو جائے گا، مولا، کفار کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، مولا آپ نے تو اس دنیا میں ایک لمحہ بھی تیری یاد سے نہ غافل ہوں گے، نہ تیری حضوری کا انکار کریں۔ حضرات گرامی قدر، پتہ چلا جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ جنت کے لیے پہلے آپ کو اللہ سے ڈرنا ہوگا، نماز کی پابندی کرنا ہوگی، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا ہوگی، نیک نیتی سے، دل کی رضامندی سے اپنے صاحب نصاب ہو، اپنے مال کی زکات دینا ہوگا۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ بڑی حدیث معلوم ہے لیکن آج آپ کو پوری حدیث سنا رہا ہوں، صرف کچھ جگہوں پر آگے حدیث یا کچھ جملے بیان کر دیے جاتے ہیں، اگلی حدیث کی جملے بھی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام سرما کے موسم میں پتجھڑ کا موسم تھا، جب پتوں کے گرنے کا وقت تھا، درختوں کے پتے گر رہے تھے، حضور باہر آئے، آپ علیہ السلام نے درخت کی دو شاخوں کو پکڑ لیا۔ ابو ذر فرماتے ہیں شاخ سے پتے گرنے لگے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے پکارا، اے ابو ذر میں اس کی لمبائی کو یاد سنوں، حضور حاضر ہو۔ حضور نے فرمایا مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے، جب نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے گی، تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتی ہے جس طرح یہ پتے درخت سے جھڑتے جاتے ہیں۔ ہم نے تو عموماً آپ لوگوں نے یہ سنا، حضور نے تو نہیں پکڑ کے لایا اور فرمایا کہ یہ بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں۔ حدیث جو پوری ہے وہ اسی طرح ہے کہ حضور نے راوی کو بلایا، ابو ذر کو فرمایا کہ ابو ذر دیکھ رہا ہے، عرض کی ہاں یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ میرے پتے کیسے گر رہے ہیں؟ عرض کی بالکل حضور آپ کے ارادے سے گر رہے ہیں۔ فرمایا جو اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے رب کو راضی کرنے کا نماز بھی ہے نا۔ اب یہ بندہ چاہیے میں نماز میں پڑھتا نا 11 مہینے نمازاں نہیں پڑھیاں، 12 مہینے چولہا تیز کر لیا، بڑے بڑے لاجئین جو ہے نا وہ رمضان کے مہینے میں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں 11 مہینے ان کا چولہا تیز رہتا ہے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ لائنیں لگوا دیتی ہے کہ چلو جی اب آؤ لنگر لیے جو راشن دیے جاؤ۔ تو 11 مہینے لوگوں کا خون چوٹ پوچھ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ لوگ ہماری بابا کرے؟ نا اے حاجیاں کو پانی پلا والا ہوئے کافر اللہ فرما دیتا ہے، اللہ نے تحریم فرما دیتا ہے کہ لوگوں یہ کافر ہے، اس نے جتنا بھی خیرات دیا ہے اس کا خیرات کرنا ہمیں بالکل بھی منظور نہیں، اس کا سیدھا ثواب اور کوئی تکے کے برابر نہیں۔ اور اگر ایمان والا حالت ایمان میں کسی بھٹکے ہوئے کو راہ راستہ بتا دیتا ہے، نہیں خیرات نہیں کر سکتا یا کسی کو اچھی بات کر دیتا ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے لیکن اچھی بات کر دیتا ہے، فرمایا یہ قسم کا ہے۔ حضرات کرام قدر، اگلی حدیث حضرت امام حسن پاک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نمازی کے لیے 3 خصلتیں ہیں، 3 خصلتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے دونوں قدموں سے لے کر سر تک رحمت الہی نازل ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کتنی بڑی بات ہے، رحمت الہی اللہ کی رحمت۔ ہم اس قابل ہیں نا، ہم اپنے کی رحمت کو جھانکر بھی دیکھیں، ہم تو رب کی رحمت کی رات بھی قابل نہیں ہے، لیکن اس کی رحمت جو ہے پاؤں کے دونوں پاؤں سے لے کر دونوں قدموں سے لے کر سر تک رحمت الہی نازل ہوتی رہتی ہے۔ دوسری چیز کہ ملائکہ فرشتے اسے اس کے دونوں قدموں سے لے کر آسمان تک گھیرے میں لے رہتے ہیں، یعنی اس کے آس پاس اس کی حفاظت کے لیے، اس کے لیے بخشش کی دعا کے لیے
نا کہتے ہیں سجد سے ہونا دوست یار بیلی تو وہ بندہ کہتا ہے نا پراواں نال بڑیاں بہاراں نے تے سجدہ نال سجد کیتی تو گلا نال تے ہردی آ کے تیری میں کٹ دے ویسا میرے دوستو لیکن دوست وہ اصلی اور نسلی تو پیچھے رہتا ہے اور بندے کو سہارا ہوتا ہے کہ یار میں اگر گر گیا ہوں یا میرے کاروبار میں نقصان آ گیا ہے، میرے حالات اگر بگڑ گئے ہیں، میرے آج مجھ پر بیماری داری ہو گئی ہے، قرض ہو گیا ہے، تو اپنے بچوں کو کہتے ہیں میرے فلاں یار کے پاس چلے جاؤ، فلاں دوست کے پاس چلے جاؤ، یا وہ دوست خود آ جاتا ہے کہ بھائی گھبرانا نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، تیرے پاس اور پاس دوست چھاؤں کر دیتے ہیں، سایہ بن کے رہتے ہیں۔ تو جب سایہ بن کے رہے بندے کو تسلی رہتی ہے۔ اسی طرح فرمایا پہلی خصلت نمازی کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کے دونوں قدموں سے لے کر ساتھ تک اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ اس کے قدموں سے لے کر آسمان تک فرشتے اس کو اپنے کچاوے رحمت میں لے کر رکھتے ہیں۔ تیسری خصلت کیا ہے؟ منادی ندا کرنے والا، بلانے والا کہتا ہے، ندا کرتا ہے۔ اگر مناجات کرنے والا یعنی نماز پڑھنے والا یہ جان لیتا ہے کہ وہ کس سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے تو وہ نماز سے کبھی واپس نہ پڑھتا۔ حضور نے فرمایا اگر نمازی، اب دیکھیں نا بندہ ایک بار کسی وڈیرے سے مل کے آئے ہیں نا مسافہ ہی کر دیں، مسافہ ہی چھوٹا کرتا ہوا میں اندر لیا زندگی میں ایسا یا کبھی الیکشن کا دور آتا ہے تو سارے ملنا بڑا آسان ہوتے ہیں۔ بعد میں جب وہ پرائم منسٹر بن گیا، کوئی چیف بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی منسٹر بن گیا، کوئی سینیٹر بن گیا تو وہ پھر میرے تیرے جیسوں کو بھول جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں پھر بھی اگر کوئی اس کو مل کر آتا ہے یا اس کا کوئی مسئلہ حل کر دیتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے یار میری بابا ہے، لوگ بھی کہتے ہیں بڑی بابا ہے۔ تو میرے دوستوں جلا بندہ پانچ دے لے اللہ تعالی کرنا کرے، نہیں سمجھ آئی کتنی بڑی بات ہے۔ بات کائنات کا مالک، 100 ایکڑ کا مالک، اس پر ملنے جانے والا مل کر آئے خوش، ایک علاقے کا چودھری اس کو مل کر آنے والا خوش، ایک صوبے کا وزیر اس کو مل کر آنے والا بڑا خوش، ایک ملک کا پرائم منسٹر اس کو مل کر آنے والا بڑا خوش، دوسرے ملک سے آنے والا کوئی صدر، پرائم منسٹر، کوئی وزیر آ گیا اس کو مل کر آنے والا بڑا خوش۔ لیکن میرے دوستوں فخر کی بات نہیں ہے نمازی کے لیے۔ وضو کرتا ہے، بھائی نہ جا رہے ہو، کہا کرو اللہ سے باتیں کرنے جاتے ہیں۔ ہاں میرے جملے نہیں مولانا پاک کے جملے فرمایا جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے میں رب سے باتیں کروں، میرا رب مجھ سے باتیں کرے، جب میرا دل کرتا ہے میں رب سے باتیں کروں نماز پڑھتا ہوں، جب دل کرتے ہیں رب مجھ سے باتیں کرے میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرات کرام قدر، بات ایک ہی ہے کہ جنت ایڈی آسان نہیں، جتنی بس آسان بنا کے بیٹھ گیا نا ایڈی جنت آسان نہیں۔ تو میرے دوستوں آج دعوت فکر دینا چاہتا ہوں میں کہ میرے سمیت سب ہم غور کریں کہ ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ رمضان آیا، رمضان میں پڑھتے رہے، رمضان گزر گیا، آج رمضان کے بعد بھی آدھا مہینہ گزر گیا، مسجدیں خالی نظر آ رہی ہیں، سبیں خالی نظر آ رہی ہیں۔
وہی آس پاس دوست نہیں نظر آتے. کیوں میرے دوستوں؟ کیا رمضان میں ہی ضروری تھا؟ کیا ہم نے صرف رمضان ہی یہ کام کرنا شروع کیا ہے؟ تو ایسی چیزوں سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز کے عادی بنے. اور ایک نماز کے جب ہم عادی بنیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے. گھر میں بھی برکت ہوگی، گھر میں سکون ہوگا، کاروبار میں خوشی ہوگی، چہرے پر رونق آئے گی. اللہ چہرے پر رونق آئے گی، اللہ کا نور آئے گا، دل میں سرور آئے گا. پھر دعاؤں میں بھی بندے کی دعاؤں کے اندر بھی بڑا نکھار آ جاتا ہے. اور جب ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں یار ساڑیاں دعاؤں بڑھیا مانگنے ہیں، اسی تے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، صبح شام آئے وظیفہ کر جو وظیفہ کر. میں کہتا ہوں یار سب سے بڑا وظیفہ ہے وہ نماز کی پابندی کا. اس مانگے پر جا جو تک جا نہیں، سب سے بڑے تیرے پیر و مرشد کے ماں باپ ہیں. تیرے سب سے بڑے پیر و مرشد پہلی درسگاہ جو ہے وہ تیری ماں باپ کی گود ہے، تیری ماں کی گود ہے. وہاں سے آپ اس گود کی جو قدر کر لے، اس گود کی جو چھاؤں ہے وہ باپ ہے. اس گود کی جو چھاؤں ہے وہ باپ ہے. باپ کا مقام سمجھ لے، ماں کی قدر کر لے اور 5 وقت کی نماز پڑھ. اور جو احکام دیے ہیں اگر تو صاحب نصاب ہے، نیک نیتی سے نکال دے. رمضان آئے تو روزے رکھ، قرآن کی تلاوت کر، پھر تیرے بھائی پر مدینہ ہو جائے، بہار آ جائے گی. اللہ تعالیٰ سب کو حضور علیہ السلام کی سیرت مطالعہ میں عمل کرنے کی شہادت عطا فرمائے.